کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل جو ہے وہ تمہیں اس کا فائدہ کبھی جلدی اور کبھی دیر سے ملتا ہے، اور وہ ایسا ملتا ہے کہ دل کو تسکین مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے۔ ایک شیخ بزاد ہوئے ہیں بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا اور میرے حالات تنگ دستی کی طرف تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کو بھی پاس کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ بھوک لگتی تو میں زمزم کا پانی پیتا اور بھوک مٹاتا۔ ایک دن اچانک واپس گھر آ رہا تھا تو دیکھا راستے میں ایک تھیلی پڑی ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے تھیلی پکڑی، میں نے دیکھا اس میں کیا ہے، تو اس تھیلی میں ایک نہایت قیمتی موتیوں والا ہار تھا۔ میں نے اس تھیلی کو بند کیا اور گھر میں جا کے محفوظ جگہ پہ رکھ لیا، اور دل میں سوچا کہ اب یہ کسی کی امانت ہے، پتہ نہیں اب یہ کس کا ہے، اس کا مالک مل جائے تو کیا یہ اچھا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن مسجد کی طرف جا رہا تو ایک بابا اعلان کر رہا تھا کہ اگر کسی کو میری ایک تھیلی جس میں قیمتی میرا ہار ہے ملا ہو تو وہ مجھے لوٹا دے، میں اس کے بدلہ میں اس کو 500 دینار انعام دوں گا۔ شیخ بزاد کہتے ہیں کہ میں نے وہ آواز سنی تو میں نے اس شخص کی طرف لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گھر لے جا کے میں نے اس سے تفصیل پوچھی، اس نے منوان پوری تفصیل اس تھیلی کی بتا دی۔ میں نے کہا کہ یہی اس کا مالک ہے۔ تصدیق تحقیق کے بعد میں نے اس کا جو وہ ہار والا جو چھوٹی سی تھیلی تھی، تھیلا تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ اس میں وہ ہار بھی صحیح سلامت ہے، اس نے ایک اور تھیلی اپنی جیب سے نکالی اور نکال کر اس نے کہا کہ اس میں پورے 500 دینار ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے جب یہ ہار پکڑا تھا تو میں نے یہ دل میں کوئی لالچ طمع نہیں رکھا تھا، میں نے کہا کہ اس کا مالک مل جائے تو اس کو یہ اس کی امانت مل جائے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، تو میں نے کوئی طمع لالچ نہیں رکھا، اس لیے جو آپ مجھے 500 دینار انعام دے رہے ہو یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ نہیں لینے۔ حالانکہ میرے دل میں اور میرے اندر یہ بات موجود تھی کہ بھوک اور افلاس مجھ پر چھائی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کو صرف رضا الہی کی خاطر کہ وہ مالک ہے، اس کا حق تھا، اس کی چیز اس کو مل گئی، میں کس چیز کے پیسے لوں؟ میں نے کیا عمل کیا ہے جس کے میں پیسے لوں؟ میں نے کیا محنت کی ہے جس کے میں پیسے لوں؟ تو فرمایا کہ میں نے وہ راہ للہ اس کو ہار بھی واپس کر دیا اور 500 دینار جس کا ایک سکہ 4.5 ماشا سونے کا بنتا ہے وہ 500 دینار میں نے واپس کر دی۔ فرماتے ہیں ایک وقت گزرا، مجھے سفر پیش آ گیا، جب میں سفر پہ سمندری راستے پہ بیٹھا تو سمندر میں طوفان آ گیا، طوفان میں جہاز جس پہ ہم بیٹھے تھے وہ الٹ پلٹ ہوا، اس کے باقی افراد کہاں گئے کہاں نہیں مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن میں ایک ایسے بڑے تخت پر بیٹھ گیا جس تخت کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے لہروں نے مجھے ایک جزیرے کے پاس تک پہنچا دیا۔ میں وہاں پہنچا، جب میں وہاں پہنچا تو بڑا پریشان حال تھا، دور سے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اس کا مینار ہے، آواز آئی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس میں گیا، نماز ادا کی اور میں نے قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن پاک جب پڑھنا شروع کر دیا تو کسی نے وہاں کے مقیم نے میری آواز سنی، وہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں پڑھنا بھی جانتا ہوں پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اسی مسجد میں امام تعینات کرتے ہیں، تمہاری خدمت بھی کریں گے اور تمہاری کھانا داری روٹی ہر چیز معاملات بھی تمہاری جو ہے وہ توازے بھی کریں گے، تو تم ہمارے یہاں پر نماز بھی پڑھا دیا کرو اور قرآن بھی پڑھا دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں نے تو دین کی خدمت ہی کرنی ہے، چلو اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے۔
تو انہوں نے اقرار کر لیا اور فرمایا کہ میں نے قرآن پاک پڑھانا بھی شروع کر دیا، پڑھنا بھی شروع کر دیا، نمازیں بھی پڑھانی شروع کر دی۔ تو ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ حدیث نبوی یاد تھی تو میں نے ایک پتھر پہ لکھنا شروع کیا تو کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ تو کسی نے دیکھا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک لکھ رہا ہوں یادداشت کے لیے۔ انہوں نے کہا تم لکھنا بھی جانتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں لکھنا بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے بچوں کو تم لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو محلے کے معزز لوگ آئے اکٹھے ہو کے 5 7 10۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے اس مسجد کے امام صاحب تھے جو فوت ہو گئے چند عرصہ قبل، ان کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی سے ہم نے یہ بہت مشورہ کیا ہے کہ تم بھلے آدمی معلوم ہوئے ہو، اچھے معلوم ہوئے ہو، تو تمہارا کیوں نہ نکاح کر دیا جائے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی جب میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور معاملات بھی میرے ادھر ہی ہیں، اور اگر شادی خانہ آبادی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ بھی اس پہ اصرار کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے، تو اس سے بہتر کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بھی ہاں میں اقرار کر لیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کی رات فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا اور اپنی زوجہ کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے جب اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو مکہ میں نے اپنے اس بوڑھے شخص کو واپس کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات اس ہار کو ہی دیکھتا رہا۔ فجر کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء کے ٹائم لوگ اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا بھئی میری شادی تم نے کس لالچی انسان سے کر دی ہے؟ ساری رات تو میرے معاملات میرے ساتھ بات کرنا تو درکنار، وہ میرے ہار کو ہی دیکھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات وہ نہیں ہے جو اس نے تمہیں بتائی ہے، بات تو وہ ہے جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں یہ ہار کا قصہ یہ ہے جو ماجرا مکہ میں پیش آیا وہ بیان کر دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہاں پر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ انہوں نے پوچھا بھئی تم یہ صدائیں نعرہ تکبیر کی کیوں بلند کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جو ہمارے امام صاحب تھے جن کی یہ بیٹی تھی وہ حج کرنے گئے تو وہ اسی مسجد کے امام تھے، اور وہ آخری دن تک اکثر جب بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے اس دوران ایک بات کرتے تھے، اگر میری زندگی میں کوئی مجھے نیک بندہ ملا ہے تو وہ مکہ میں فلاں بندہ ملا تھا، کاش کہ مجھے وہ دوبارہ مل جائے، اس نیک بندے سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ بس وہ یہ التجا اور دعا کرتے کرتے چلے گئے، لیکن آج معلوم یہ ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں شیخ صاحب شیخ بزاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کیا ہی مالک کی تقسیم ہے، جب تم کوئی عمل اللہ کے لیے کرو، رضا الہی کے لیے کرو، بغیر لالچ اور طمع کے لیے کرو، تو پھر مالک ایسے نوازتا ہے۔ تم نے تو ہار واپس کر دیا نا، اس نے تمہیں ہار اور ہار والی دونوں دے دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل جو ہے وہ تمہیں اس کا فائدہ کبھی جلدی اور کبھی دیر سے ملتا ہے، اور وہ ایسا ملتا ہے کہ دل کو تسکین مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے۔